بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام ماہ عرب۔ جنگ نہروان کے بعد ہزیمت زدہ خوارج کی حضرت علی کے خلاف سازشوں کا بیان۔ مصنف صادق حسین سردھنوی۔ جب لبابہ کو معلوم ہوا کہ میاں سعید اپنے اقرار نامے سے پھرتے نظر آتے ہیں، علی کو قتل نہ کریں گے اور قطام ان کے ہاتھ سے گئی، ساتھ ہی اس پر یہ خوف طاری ہوا کہ اگر اس راز کے افشا ہونے کی نوبت آئی کہ علی کے بارے میں اس قسم کی قطام اور سعید کے مابین سازش ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے عیوز لیں گے، اور بدقسمتی سے دونوں کوفہ میں ہی موجود ہیں، تلاش بھی کرنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے گی۔ اس خیال کے ذہن نشین ہوتے ہی اس نے مکر و خدا سے کام لینا شروع کر دیا، اور نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے سعید کو مخاطب کر کے کہا، جان مادر، تم اپنے دادا جان کی وصیت پر ضرور عمل کرو۔ انہوں نے تو یہ بات غیبی فرشتے سے سنی ہے کہ علی کا دامن اس آلودگی سے پاک ہے، وہ قطعاً بری ہیں۔ عقل کا یہی مقتضا ہے کہ دادا کی نصیحت قابل عمل ہے، قتل علی کا قصد ہرگز نہ کرنا۔ اس پر سعید نے مسکرا کر کہا، بڑی بھی صاحبہ، دادا جان کا حکم سر آنکھوں پر ہے اور میں پابندی کروں گا، کیونکہ اس میں سراسر میرا ہی فائدہ ہے۔ گو کہ میری دلی تمنا کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہونے میں ناقابل برداشت مبتلائے عالم کا سابقہ ہوگا، البتہ مجھ میں ان کی مخالفت کی طاقت نہیں، ناگوارا ہے کہ حکم کو تسلیم نہ کروں۔ میں تو قطام سے زبانی تحریری معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں علی کو قتل کروں گا، وعدہ خلافی کی صورت میں وہ مجھ سے کیوں کر مل سکتی ہے؟ میں اس کے وصل سے محروم رہ جاؤں گا، البتہ تمہاری مہربانی کہ اگر میرے حال پر رہی تو میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا، تمہارا کرم میرے تمام مصائب کی تلافی کرے گا۔ میں اگر یہ مان بھی لوں گا کہ میرے لیے کوئی بات دشوار ہے تو میری خالہ نزدیک وہ بالکل آسان ہے۔ خدا کی قسم مادر مہربان، تم کوئی ایسی تدبیر بتلاؤ اور مجھے یہ تسکین دو کہ قطام میری رہے اور دکھ بھی نہ جھیلوں۔ میں تمام زندگی تمہارے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا، کیا قتل علی کی مجھے معافی دلواؤ گی؟ میں خود بھی شرعی قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی بری ہے۔ معاویہ اور معاویہ کے ساتھیوں نے اس پر جھوٹی تہمت لگا دی۔ خدا کے واسطے بڑی بھی میری مدد کرو، مجھ پر مہربانی فرماؤ۔ میں کیا کروں کہ خواہ میں کسی مقام پر رہوں، لیکن میرا دل حیرہ میں رہتا ہے، بغیر قطام کے ذرا بھی چین نہیں، ہر وقت اس کی بھولی بھالی حسین صورت پیش نظر رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر قطام کی طرف سے نا امیدی ہو گئی تو میں جی نہیں سکتا، اس کی محبت میرے رگوں پے میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے سعید جوش میں آگے بڑھا اور زن فرتوت کا ہاتھ چوم لیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ بڑھیا پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے تسکین دے رہی تھی۔ گرگے باراں دیدہ پرزن کو یقین ہو گیا کہ سعید اب علی کے خون سے ہاتھ نہ بھرے گا، مگر قطام سے دست کش ہونا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ حقیقتاً بہت دوست رکھتا ہے۔ بڑھیا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کیوں کر گنہگار کرتے ہو، میرے ہاتھ اس قابل کہاں کہ تم بوسا دو۔ پیارے بیٹے، اس قدر اضطراب نہ کرو، کیوں اپنی جی کو ہلکان کرتے ہو؟ تم جو چاہو گے وہی ہوگا، میں کوشش سے دریغ نہ کروں گی۔ خدا سے امید ہے کہ وہ قطام کے دل میں باپ بھائی کی طرف سے صبر کی قوت پیدا کر دے، اور وہ اپنے اس ارادے سے کہ علی قتل کیے جائیں باز رہے۔ یہ سن کر سعید نہایت خوش ہوا، ہنسی رو کے نہیں رکتی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ دل میں حیرت کا جوش ہے کہ لبابہ مجھے اس قدر چاہتی ہے، چلو اچھا ہوا کہ دادا جان کی روح بھی خوش ہوگی اور اپنا کام بھی نکل جائے گا۔ قطام کا بی بی بننا ایسا خوش آئند مژدہ ہے کہ جس کی امید بھی نہ تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی راحت کے ملنے کی توقع ہے کہ جسے خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ بڑی حیرت گزری کہ قطام سے ملاقات ہونے سے پہلے میں خود لبابہ سے مل لیا۔
سعید کی خوش قسمتی تھی کہ لبابہ کوئی نہ پٹ پڑنے والا طریقہ سوچ رہی تھی۔ بیٹا، تم آزردہ خاطر نہ ہو، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اگر تم میرے کہنے پر چلو گے اور سختی سے اس کی پابندی کرتے رہو گے تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ سعید نے کہا، بھلا میں آپ کے حکم سے انحراف کر سکتا ہوں؟ آپ جو کچھ فرمائیں گی بصر و چشم اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم آپ بڑی مہربانی سے پیش آتی ہیں۔ سعید کہہ رہا تھا اور لبابہ سر زانوئے فکر پر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ سعید کہتے کہتے تھک کر چپ ہو رہا تو لبابہ کو خبر تک نہ ہوئی، لیکن وہ اپنی خیالی محویت سے ہٹی تو سوچ کر بولی، سبحان اللہ، مجھے دیکھیے کہ بہت دنوں سے اس کے یہاں نہیں گئی، سفر میں تھی اس لیے قطام سے ملے ہوئے زمانہ گزرا، لیکن کچھ اڑتی ہوئی خبروں کی بھنک کانوں میں پڑ چکی ہے کہ تمہارے دادا جان کی وصیت شاید اس نے بھی کسی ذریعے سے سن لی۔ خدا جانے اس میں کیا بھید ہے اور کیوں کر قطام تک پہنچی۔ سعید نے کہا، کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس وقت انہوں نے وصیت کی ہے سوائے میرے اور دادا جان کے تیسرا کوئی شخص نہ تھا، ایسی صورت میں قطام تک یہ خبر کیوں کر پہنچتی؟ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ہاں میرے دوست اور رفیق سفر عبداللہ کو کچھ خبر ہے، مگر وہ میرے ساتھ سے جدا نہیں ہوا اور مکہ مکرمہ سے میرے ہمراہ ہی آیا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی وہ قطام سے ملا اور نہ اب قطام تک پہنچا۔ ذرا صاف کہو، کچھ تو تفصیل بیان کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ لبابہ نے کہنا شروع کیا، بیٹا جب سے تم مکہ شریف گئے ہو میں قطام کی حالت میں بڑا تغیر پاتی ہوں۔ اب تو وہ کبھی علی سے بدلہ لینے کا نام تک نہیں لیتی، یا ہر وقت انتقام انتقام اس کے ورد زبان تھا۔ در و دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے تو گھنٹوں اسی حالت میں رہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حیرت کی پتلی ہو گئی ہے یا اور کوئی پوشیدہ صدمہ پہنچا ہے۔ اکثر بولتی بھی ہے اور بات کرتی ہے تو بہت اختصار کے ساتھ۔ کبھی کبھی میرے خیال میں تمہارے دادا جان کی نصیحت اس کے گوشے زد ہو چکی ہے۔ خیر بیٹا، بہرحال کچھ بھی ہو تم اپنی جگہ پر مطمئن رہو۔ میں ایک تدبیر بیان کرتی ہوں، وہ یہ کہ قطام پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ تم مجھ سے مل چکی ہو، بلکہ یہ بھی نہ معلوم ہو کہ تم نے مجھے کہیں راہ گلی میں دیکھ لیا ہے۔ سعید نے کہا، بڑی بھی، خدا تمہارا بھلا کرے، بے شک تم میرا بیڑا پار کرو گی، میں تمہارا بے حد شکر گزار رہوں گا۔ تمہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت میرا تم سے ملنا کسی پر ظاہر نہ ہونے پائی، اور میرے ہمراہی عبداللہ کو تو اس کی بھنک بھی نہ پہنچنا چاہیے۔ لبابہ نے کہا، بیٹا بہت خوب، میں بصر و چشم اس پر عمل کروں گی۔ دیکھو اتنا کرنا کہ الصبح قطام کے یہاں پہنچ جانا، انشاءاللہ تعالی مجھے وہاں موجود پاؤ گی، سوائے سلام دعا کے کوئی دوسرا قصہ نہ چھیڑ دینا۔ ہاں اگر قطام خود تم سے دریافت کرے تو کوئی مضائقے کی بات نہیں، ہاں اگر جی چاہے تو اپنے دوست کو بھی ساتھ لے آنا۔ سعید نے کہا، ہاں میرا دوست عبداللہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کی موجودگی میں اگر ایسی گفتگو ہو تو کوئی مضائقے کی بات نہیں، وہ گویا میرا بھائی ہے۔ بہتر ہے، لیکن خدا کرے کہ تم اپنی مراد کو پہنچو، لبابہ نے کہا۔ سعید کو بار بار تعجب ہوتا تھا کہ عجوزہ مجھ پر کس درجے مہربان ہے۔ سعید نے کہا، لائیے اپنا ہاتھ آگے کریں، میں بوسہ دوں۔ آہ مہربان، جب سے دادا کا سایہ سر سے اٹھا ہے جو بمنزلہ والد کے تھے، ادھر آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں کوئی شفیق و سرپرست نظر نہیں آتا، لیکن وقت آپ کی شفقتوں اور کرم فرمائیوں سے ثابت ہوا ہے کہ آپ کی مہربانیاں مجھ پر ہمیشہ رہیں گی۔ وقت میری تقدیر پر بہت خراب ہے، اس لیے دل کو کامیابی کا یقین نہیں آتا۔ یہی دیکھنا ہے کہ اب خدا کیا دکھاتا ہے مجھے فقط تمہاری ذات سے بڑی توقع ہے، اور اگر کچھ کامیابی ہوگی تو وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ ہوگا۔ سعید نے بوڑھیا کے ہاتھ چومے اور سلام کر کے رخصت ہوا، اور دروازے تک بوڑھیا نے ساتھ دیا اور کہا کہ تم رات کو ذرا دیر آرام کر کے صبح کو ہوشیار ہو جانا، کیونکہ قطام سے ملنا ہے۔
سعید راستے بھر شاداؤں فرحان چلا کہ بڑھیا کی کوشش سے یہ خدشہ خدا نے چاہا تو دور ہو جائے گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ بڑھیا تو بڑی مکار اور حیلہ ساز ہے۔ ادھر سعید نگاہوں سے اوجھل ہوا، ادھر بڑھیا اپنے مقام پر آئی اور فکر میں مصروف ہو گئی کہ کوئی ایسی صورت روغن خازیل کے پیدا ہو جائے کہ سعید کو اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ قطام اپنے ارادے سے باز رہی۔ ساتھ اس کے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں سازش قتل کی خبر علی کو نہ ہو جائے۔ جس وقت قطام کہے گی کہ میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی، سعید تجھے قتل علی کا وعدہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ تم میرے نہیں نہ میں تمہاری۔ فی الحال مکار بڑھیا نے یہی خیال مناسب سمجھا کہ سعید اپنے دادا کی وصیت پر کاربند رہے، اور جب تک سعید و قطام کے مابین گفت و شنید رہے گی، وہ عہد کرنے والے جنہوں نے خانہ کعبہ میں عہد کیا ہے کہ علی معاویہ اور عمرو ابن عاص کو قتل کریں گے، علی کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ لبابہ نہ سمجھی کہ قطام اس سے کہیں زیادہ مکار ہے۔ ایسے ایسے ہیلے سدھا اس کے ناخنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اڑتی چڑیا کو پہچانتی ہے۔ فریب کاری اور دغا بازی اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لبابہ رات بھر اسی ادھیڑ پن میں رہی۔ صبح تک کروٹیں بدلا کہ نیند نہ آنا تھی نہ آئی۔ تڑکے تڑکے اٹھ کر بیٹھی کہ سعید کے پہنچنے سے پہلے قطام کے مکان پر پہنچ جائے تاکہ راز افشا نہ ہو۔ سعید سے جو کچھ طے ہو گیا ہے حرف بحرف وہی ہونا چاہیے، ورنہ قطام کو ممکن ہے کہ بدگمانی کا کوئی ہیلا مل جائے۔ حاجات ضروری سے فارغ ہو کر محمودی کی چادر اوڑھی، مشل ہاتھ میں لی اور قطام کے گھر کا راستہ لیا۔ سعید خرم و شاد دل میں مسرت انگیز خیالات لیے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اپنے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ دن بھر کی تکان سے خستہ و درماندہ اسی طرح خواب نوشتگین میں مصروف ہے۔ سعید اپنے دل میں بہت خوش ہوا کہ خوب ہوا کہ اسے میرے جانے اور آنے کی اطلاع نہ ہوئی۔ بستر پر لیٹا کچھ دیر سو رہا، مگر خیالی الجھنوں میں نیند کہاں آتی ہے۔ کروٹوں پر کروٹیں لیں، سوتے لیٹے، لیکن رات 2 بھر ہو گئی، گھڑیاں گنی جا رہی تھیں۔ صبح کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا کہ دیدار یار میسر ہو، مدت کے بعد بچھڑے ہوئے ملیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی بی نے جھوٹ اڑا دیا ہے کہ میرے دادا کی وصیت قطام کے گوشے زد ہو گئی ہے۔ جب اسے خیال ہوتا کہ قطام اپنے ارادے سے باز رہے گی تو باغ باغ ہو جاتا تھا، اور جب یہ خیال آتا کہ وہ بڑی ضدی ہے، ہرگز نہ مانے گی کیونکہ علی سے بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے، دادا کی وصیت دل پر نقش ہو چکی ہے کہ دیکھو بیٹا سعید، خبردار قتل علی کا قصد نہ کرنا، بلکہ علی کو ان کے دشمنوں سے بچاتے رہنا۔ بہرکیف امید و بیم کی کشمکش میں تھا، مگر وصل قطام کا متوقع تمنائے دیدار میں نیند حرام ہو گئی۔ پڑا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دن چڑھ آیا اور وہ انہی خیالات سلسلوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ نظر اٹھی تو دیکھا کہ دیواروں پر دھوپ آ گئی۔ فوراً اٹھ بیٹھا، اپنی کاہلی پر نہایت متاسف تھا کہ ہائے، یہ میں نے کیا غفلت کی، ایسا بیش قیمت وقت ضائع کر دیا۔ عبداللہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اٹھ کر شریک نماز ہوا۔ نماز عادتاً پڑھ لی، ورنہ اس کی خیالی محویت کسی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ عبداللہ نے کہا، بھائی جان خوب سوئے؟ ہاں بھائی، تھکان بہت تھا، سفر نے تھکا دیا۔ واقعی تھکن ایسی چیز ہے، لیٹتے ہی مجھے تو ہوش بھی نہ رہا کہ کہاں ہوں۔ دونوں نے باہم بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سعید اسی طرح فکر دل میں مبتلا ہے، اور عبداللہ اس کی طبیعت کا اندازہ کر رہا ہے کہ اس وقت سعید اس فکر میں ہے کہ قطام سے کس طرح ملنا چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، کیوں جناب، اپنی معشوقہ کے یہاں کب جانے کا قصد ہے؟ سعید نے کہا، ضرور چلیں گے، بس ابھی چلتے ہیں۔ یہاں سے اٹھے کہ قطام کے مکان پر پہنچے۔ کیا تعجب ہے کہ خدا ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم راستے پر ہیں۔ دونوں نے باہم بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سعید اسی فکر دل میں مبتلا ہے، اور عبداللہ اس کی طبیعت کا اندازہ کر رہا ہے کہ اس وقت سعید
اس فکر میں ہے کہ قطام سے کس طرح ملنا چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، کیوں جناب، اپنی معشوقہ کے یہاں کب جانے کا قصد ہے؟ ضرور چلیں گے، بس ابھی چلتے ہیں۔ یہاں سے اٹھے کہ قطام کے مکان پر پہنچے۔ کیا تعجب ہے کہ خدا ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم راستے پر ہیں۔ ہمارے حق قطام کے ذہن نشین ہو جائے اور عہد قتل علی سے اجتناب کرنے لگے۔ اس پر عبداللہ نے اطمینان کے طور پر کہا، اگر قطام نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ اس کی بات سنیے گا کہ دادا جان کی۔ سعید نے کہا، جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ قطام صبر کرے، اپنے باپ بھائی کا انتقام علی سے نہ لے۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود بھی اس نے نہ مانا تو جو ہم قصد کر چکے ہیں اس پر اڑے رہیں گے۔ دادا جان کی وصیت کوئی معمولی وصیت ہے، نہایت مفید اور پاکیزہ، دنیا میں عزت اور عقبہ میں نجات۔ مرحبا مرحبا، بہادر ایسے ہی ثابت قدم ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، بیچارے عبداللہ کو اس کی کیا خبر ہے کہ سعید اس مکار لبابا سے پہلے مل چکا ہے اور لبابا اطمینان دلا چکی ہے کہ قطام کو مؤثر طریقے پر صبر کی تلقین کی جائے گی اور ترک قتل علی پر باصرار آمادہ کروں گی۔ سعید قطام کا نام آتے ہی ہنسنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی الفت دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہے۔ عبداللہ کو معلوم ہو گیا کہ سعید اپنے ارادے میں بہت مضبوط ہے اور آخری وقت تک اس پر کاربند رہے گا کہ اپنے دادا کی وصیت کو اپنا لائحہ عمل بنائے گا۔ اب مناسب یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سعید کو قطام کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اس کی صورت دیکھتے ہی وہ مچل جائے اور وصیت کے متعلق جس قدر استحکام پیدا ہو گیا ہے اس میں کمی ہونے لگے۔ بہت ممکن ہے کہ پھر اگلا خیال عود کر آ جائے۔ عبداللہ اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت سعید نے قطام کے یہاں جانے سے انکار کر دیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ارادے میں تذبذب ہے۔ تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سعید اور عبداللہ قطام کے مکان کی طرف بسرعت تمام روانہ ہوئے۔ ہم کو اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے دل میں درد ہے وہ خوب ان نکات کو سمجھتا ہے۔ کیا وقت ہوتا ہے کہ دو بچھڑے ہوئے امیدوار ارمان دل میں لیے ہوئے آپس میں ملتے ہیں، دوری اور مفارقت کا زمانہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن سعید دو عملے میں ہے، شش و پنج میں مبتلا ہے کہ اگر تیوریاں بدل کر اس نے یہ سوال کیا کہ کیوں صاحب یہ حیلہ سازیاں اور فریب کاریاں کیسی، کیا کچھ ارادہ ہے؟ سعید کو یہ بھی دھیان ہے کہ لبابا سے معلوم ہو چکا ہے کہ قطام دادا جان کی وصیت کا علم رکھتی ہے، اس کے متعلق ضرور دریافت کرے گی، اور خدا جانے وہ کیا پوچھیں، زبان سے میری کیا نکلے۔ ان باتوں کے باوجود اس نے اپنی طبیعت کو سنبھالا، متانت سنجیدگی کی صورت بنائی۔ دل میں خوف سے پنکھے لگے تھے مگر چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ گو بقول لبابا اسے اندیشہ تھا کہ قطام اسے سخت دھمکیاں دے گی۔ پھر دونوں دوست عبداللہ اور سعید قطام کے مکان پر پہنچے اور باغیچے کی طرف سے داخل ہوئے۔ صحن پائن باغ دیکھ کر دل بھر آیا، ایک آہ پر درد سے کھینچی، لیکن اس طرح کہ عبداللہ کو احساس نہ ہو سکے۔ حسین و جمیل قطام سے گزشتہ موقع پر اسی جگہ لطف و مجاصلت اور مکالمت حاصل کیا تھا۔ سعید غور کر رہا تھا کہ کہیں تھوڑی سی گفتگو کی بنیاد ڈالوں، کیونکہ اس قضیہ نامرضیہ کو چھیڑوں۔ باغ میں پہنچ کر درختوں کے نیچے دونوں ٹہلنے اور باتیں کرنے لگے۔ دونوں کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ لبابا دروازے پر کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے۔ سعید کی ڈھارس بندھی، دہشت و اضطراب اب کسی قدر کم ہوا۔ سوچا کہ کیا تعجب ہے جو کام بن جائے کہ لبابا کی موجودگی ایک نعمت ہے۔ سعید لبابا کی طرف بڑھا اور عبداللہ نے اس کی مطابعت کی۔ سعید نے کہا، السلام علیکم، مزاج مبارک، اس انداز سے صاحب سلامت کی کہ گویا ابھی ملاقات ہوئی ہے۔ مادر مہربان، عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سعید کہنے لگا، آپ میرے بھائی اور مخلص دوست ہیں۔ لبابا نے کہا، سلامت رہو، خدا عمر میں برکت دے۔ اب بڑھیا ان دونوں کو ہمراہ لے کر قطام کی طرف چلی۔
قطام اس کوچے کی طرف والے حجرے میں تھی جو بحیرہ کو جاتا تھا۔ قطام سیاہ چادر اوڑھے ہوئے اور سیاہ دوپٹہ سر پر ڈالے بیٹھی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر دوپٹہ منہ پر ڈال لیا، سلام علیکم اور مرحبا کہتی ہوئی اٹھی۔ سعید نے کہا، سلام علیکم، قبل اس کے کہ میں آپ کی مزاج پرسی کروں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سے متعارف کروا دوں۔ یہ میرے بھائی ہیں، ان کا اسم گرامی عبداللہ ہے، میرے مونس و غمخوار، ناصر و مددگار۔ قطام نے کہا، مرحبا مرحبا، آئیے تشریف لائیے، بڑا کرم ہوا کہ آپ آئے۔ اب یہ دونوں اور قطام ایک بستر پر بیٹھ گئے، لیکن سب خاموش ہیں۔ بڑھیا نے اس ناگوار خاموشی کو کہہ کر دور کیا۔ لبابا نے کہا، سعید، ہم کو تمہارے ایک مدت تک غائب رہنے سے بڑی وحشت ہوئی، طبیعت کو بڑا قلق اور تردد تھا۔ ہاں، ریحان سے معلوم ہوا کہ روانگی کے وقت تم یہاں آئے تھے، لیکن قطام سے ملاقات نہ ہوئی۔ مجھے ضرور حیرت تھی کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا تھا جو وصل قطام سے برتر ہو۔ اس کی جدائی گوارہ کی جائے، خدا خیر کرے اور تمہیں شاد و آباد رکھے۔ سعید نے کہا، الحمدللہ، اس وقت تو خیر تھی۔ ایک جھرجھر الحمدللہ، اس وقت تو خیر تھی۔ پھر ایک جھرجھری لے کر کہا، میرے مرحوم دادا نے بھائی عبداللہ کو بھیج کر مجھے طلب کیا تھا، ان کا آخری وقت تھا۔ نازک حالت سن کر میں کوفہ میں ٹھہرنے کی جرت نہ کر سکا، پھر بھی اتنا کیا کہ قطام کو اس کی اطلاع دینے کے واسطے سے آیا، لیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہو سکی۔ نامراد و ناکام روانہ ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ دادا جان نے میرے پہنچنے کے دوسرے دن اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ لبابا نے کہا، بیٹا، تمہارے دادا جان نے کیوں بلایا تھا؟ سعید نے کہا، خالہ جان، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وقت آخر ایک نظر اپنے پیارے پوتے سعید کو دیکھ لوں۔ وہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے، چنانچہ میں پہنچا اور دوسرے دن انتقال فرمایا۔ اس پر بڑھیا نے نہایت تعجب و تحیر سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ قطام نے نہایت تعجب و تحیر سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ دفتن اسے اپنے باپ بھائی کی یاد آئی اور چہرہ کثرت غم سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگی، سعید، سچ ہے کہ عزیزوں کی موت ہمیں سخت مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور جوانی کی موت کہ میرا بھائی نوجوان تھا۔ عبداللہ غائر نظروں سے قطام کے نمو و انداز کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قطام کے حسن و جمال کا شہرہ سنا تھا، اب وہ سعید کو ملامت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ضمیر یہ کہلانے پر مجبور کرتا ہے کہ در حقیقت دل لگانے کے قابل معشوق ہے، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی خیال تھا کہ سعید اس طلسم ناز و ادا میں پھنس کر اپنے دادا کی وصیت کو پس پشت نہ ڈال دے۔ قطام کی گفتگو دیکھیے کہ کیا عنوان ہوتا ہے، دیکھیے کیا قہر ڈھاتی ہے۔ اتنے میں سعید و لبابا دونوں کسی مشورے کی غرض سے تخلیہ میں گئے اور عبداللہ اور قطام تنہا رہ گئے۔ جب لبابا اور سعید تخلیہ میں گئے تو لبابا نے کہا، کیوں سعید، یہ کون جوان ہے؟ کیا کوئی معتمد آدمی ہے؟ سعید نے کہا، مادر مہربان، یہ میرے نہایت ہمدرد کیا کوئی معتمد آدمی ہے؟ سعید نے کہا، مادر مہربان، یہ میرے نہایت ہمدرد و معتمد دوست ہیں، نہایت وفادار، امانت شعار، میرے مونس اور رازدار ہیں۔ ان کی دیانتداری قسم کھانے کے قابل ہے۔ میں اس قدر بھروسہ رکھتا ہوں کہ کوئی اپنا راز نہیں چھپاتا۔ لبابا نے کہا، کیا تمہارے اس دوست کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے قطام کو ایک اقرار نامہ اس مضمون کا لکھ دیا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا تاکہ قطام مجھ سے نکاح کرے؟ بے شک میرے دوست کو معلوم ہے، تم سمجھتی ہو کہ وہ میرے معاملات میں دخل دے گا؟ بیٹا، یہ بات نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک پھر بھی یہی مناسب ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایسے امور احباب سے پوشیدہ رکھنے چاہیے۔ سعید نے کہا، نہیں، آپ کا محض حسن خیال ہے، وہ میرا صادق دوست ہے، میری مخفی سے مخفی بات بھی اگر اسے معلوم ہو تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، میں اس کی طبیعت اور دلی انس سے خوب آگاہ ہوں۔
اور نہایت پکا اور پسینے پر خون بہانے والا شخص ہے کہ اس سے دغا کی توقع رکھنا صریحاً غلط ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں؟ لبابہ نے کہا، سنو سعید، خدام سے یہ ضرور شکایت کرنا کہ میں اپنے دادا کی طلب پر مکہ شریف جانے لگا تھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن میری بدقسمتی سے آپ مکان پر ہی موجود نہ تھیں۔ سعید نے کہا، ضرور، یہ تو میرے فائدے کی صورت ہے۔ سعید، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ قطام کہاں گئی تھی؟ نہیں، مجھے بالکل خبر نہیں۔ وہ اپنے اعزہ کے یہاں گئی تھی، اور اس میں محض ملاقات ہی مقصود نہ تھی، بلکہ اسے یہ خیال تھا کہ جب سے ہم نے علی کے قتل کا عہد کیا ہے اور فراق میں مبتلا ہوں، راتوں کی نیند حرام ہو گئی اور گھنٹوں اختلاجی کیفیت رہتی ہے۔ چنانچہ آج شام کو بھی ایسا ہی ہوا، تارے گن کر رات کاٹ دی۔ بھلا ایک بے گناہ امیر المؤمنین اور واجب التعظیم ہادی اور قوم کے رہنما کے قتل کا ارتکاب وبال عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ چنانچہ اس نے خیال کیا کہ اپنے عزیزوں سے اس بارے میں مشورہ کرے کہ آیا ماجرا کیا ہے، کہ جہاں تک میرا خیال ہے میرے بھائی اور باپ کے قتل میں امیر المؤمنین کی خطا نہیں۔ جہاں تک غور کیا جائے امیر المؤمنین بے گناہ نظر آتے ہیں۔ علی نے پہلے ہی انہیں تلقین کی تھی کہ تم دونوں اس ناہنجار گردہ خوارج سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بار بار اصرار کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ خارجیوں کی ہمدردی تمہارے لیے باعث نقصان ہے، یہ لوگ نہایت فتنہ پرواز اور غارت گیر ہیں۔ قربان جائے خلیفہ برحق کے لطف و کرم کہ مقام نہروان میں خوارج سے جنگ چھڑی اور میرے باپ اور بھائی نے احکام کی تعمیل نہ کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اہل لشکر کو حکم دیا تھا کہ میرے بھائی باپ دونوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے، لیکن وہ دونوں دھوکے سے قتل ہو گئے۔ جب امیر المؤمنین کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور قاتل سے بدلہ لیا۔ ایسی صورت میں قتل علی کس قدر گناہ عظیم ہے، پس بیٹا وہ اسی ادھیڑ پن میں رہتی ہے۔ جب تم مکہ شریف چلے گئے تھے، جب سے اب تک وہ اسی شش و پنج میں ہے۔ میں تو حیرہ میں تھی، اب تم کہتے ہو کہ وہ اقرار نامہ کیوں کر واپس کرے گی؟ لے بیٹا، تیری خوش قسمتی ہے کہ اس کا خیال خود ہی پلٹ گیا، اور یہ بھی خیال رہے کہ لبابہ کے ذریعے سے معاملہ طے ہو رہا ہے۔ لو مٹھائی کھلاؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ میں آج قطام کے پاس آئی تو خود اس نے تمام قصہ تمہارا بیان کر دیا اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں علی کا قتل گناہ سمجھتی ہوں۔ میں آج قطام کے پاس آئی تو خود اس نے تمام قصہ تمہارا بیان کر دیا، مجھ سے کہا کہ میں علی کے قتل کو گناہ سمجھتی ہوں۔ سعید کھٹک گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، میں نے تو ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا، تو پھر کیوں کر یہ کل باتیں معلوم ہو گئیں؟ فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور عبداللہ اور قطام کو اسی جگہ بلا لیا۔ عبداللہ آ گیا۔ سعید نے کہا، بھائی عبداللہ، ذرا سنیے گا، قدرت نے کیا کرشمہ کر دکھایا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اقرار نامہ واپس کرنے کا مطالبہ کریں، کیونکہ یہ خود اپنے ارادے سے پھر گئی ہیں۔ علی کے قتل سے تو توبہ کرتی ہیں، ہم سے کہتی ہیں کہ کسی بے گناہ کا قتل برا ہے اور بہت برا ہے۔ اب قطام اجنبی بن گئیں اور کہنے لگی کہ سعید نے کیا کہا، خدا خیر کرے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر لبابہ نے کہا، سنیے، سبحان اللہ، اب تو عاشق و معشوق ایک ہو گئے، چلو اچھا ہوا، خدا یوں ہی ایک رنگ میں رکھے۔ سعید نے کہا، پیاری خالہ، میں خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جب میں مکہ شریف سے آیا تھا تو مجھے خیال تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر میری آرام جان و راحت دل نہ مانی تو دشواری ہے، اور اگر دادا کی وصیت نہ مانوں تو دونوں جہاں کی رسوائی ہے۔ بڑی کشمکش میں مبتلا تھا۔ محبوب مطلوب کا تقاضا کہ علی کے قتل پر منحصر ہے، اور دادا فرمائیں نہیں نہیں، خبردار، قتل گناہ عظیم ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ میری محبوبہ قطام مجھے دادا جان کی وصیت پر عمل کرنے نہ دے گی، بلکہ علی کو قتل کرائے بغیر نہ مانے گی۔ اگر وہ نہ مانیں گی تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگلی امتوں پر اشرار الناس وہ ہے جو صالح علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ خدا کا شکر ہے، یہ میری محبوبہ کا کرم ہے۔
کہ اس نے مجھے وعید مصطفی سے بچا لیا، اور پھر ذرا اطمینان سے سنبھل کر بولا، میرے دادا نے یہ وصیت کی ہے کہ بیٹا علی کو ہرگز قتل نہ کرنا، اور جو کوئی علی کے قتل کا ارادہ کرے تو اسے اس ارادے سے باز رکھنا اور ہر طرح پر علی کی مدد کرنا۔ اب سب کے چہرے روشن ہو گئے، پش مردگی دور ہو گئی۔ اب وہ ایک شب کا قضیہ یاد آ گیا جو فراموش کیے ہوئے تھا۔ وہ خطرناک مشورہ سنانے بیٹھا، سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب صاحب غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک رات کو میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ 3 شخص مقام ابراہیم میں داخل ہوئے جن کی صورتیں میں نہ پہچانتا تھا، لیکن میں ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ ان کی گفتگو خوب سنی کہ ان میں سے ایک شخص نے امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصد کر لیا، اور دوسرے عمرو بن عاص کے قتل کا، اور تیسرے نے معاویہ کے قتل کا۔ قطام نے کہا، سعید، کیا تم اس شخص سے ناواقف ہو جس نے امیر المؤمنین کے قتل کا قصد کیا ہے؟ سعید نے کہا، جی میں تو اسے پہچانتا نہیں، لیکن ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ شخص مصر کے قصبہ قسطاط کا ساکن ہے۔ قطام نے کہا، میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، مجھے اس شخص کے ارادے کی خبر ہے، لہٰذا جس نے یہ قصد کیا ہے اسے دفع کرو کہ وہ حضرت علی پر ہاتھ نہ ڈالنے پائے۔ علی پاک ہیں۔ یہ سن کر سعید مسکرایا۔ دل میں وہ کیا نادر موقع ہے، منہ مانگی مراد جو دادا کی وصیت وہی میری محبوبہ کا مقصد ہے۔ سعید نے کہا، جی ہاں، آپ صحیح فرماتی ہیں، میرے دادا نے یہی فرمایا ہے کہ بیٹا علی کو قتل نہ کرنا، اور جو یہ ارادہ کرے اسے دفع کرنا۔ انشاءاللہ اب میں آپ کی مرضی اور دادا کی وصیت سے جہاں تک ممکن ہو اس شخص کا پتہ لگاؤں گا کہ وہ کون ہے، اور اسے قتل کروں گا، اور اس کا وار علی تک نہ آنے دوں گا۔ قطام نے کہا، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، اس معاملے میں خاموش رہنا بھی جرم ہے، لیکن یہ مشورہ پوشیدہ رہے، ہمارے تمہارے سوا کوئی اس راز سے آگاہ نہ ہو۔ ممکن ہے کہ کسی کو خبر ہو جائے اور وہ ہم سے پہلے علی کے قاتل کو قتل کر دے، تو یہ فخر اسی کو حاصل ہو جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اس مشورے کی شہرت ہو جائے تو وہ جس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا، ہم دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ ہماری مدافعت کی تدبیر سے پہلے ہی قتل کر دے، تو پھر یہ ہماری کوشش رائیگاں جائے گی۔ کیوں عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اس پر عبداللہ نے کہا، بے شک آپ کا فرمانا بجا ہے۔ عبداللہ کو سخت حیرت ہوئی کہ اس طرح کا اتفاق مشکل ہے، جو خیال سعید کے دادا کا ہو وہی اس کی محبوبہ کا۔ واقعی سعید کے واسطے بڑی دشواری تھی۔ وہ تو اس خیال میں تھے کہ خالہ لبابہ کی حسن تدبیر سے شاید اقرار نامے کی واپسی ہو جائے۔ قطام، تمہاری رائے درست ہے، اور حرف بحرف میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل مستعد ہوں۔ اس بدذات کا پتہ لگاؤں گا جو کون موذی ہے کہ جس نے قتل علی کا قصد کیا ہے۔ اب میں اور سعید اس کی فکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اجازت ہو تو اس کا پتہ لگائیں، کیونکہ یہ ذکر سننے کے بعد صبر نہیں ہو سکتا۔ قطام نے کہا، کیا خوب، جب آپ اسے پہچانتے ہی نہیں تو کیوں کر اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گے؟ سعید نے کہا، قسطاط جانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ قتل کا ارادہ کس نے کیا ہے، تاکہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھیں۔ قطام نے کہا، سبحان اللہ، میں تو پہلے ہی کہہ چکی، جب تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کون شخص ہے تو پھر اس کا نام کیا دریافت کرو گے؟ کیا تم دونوں کبھی قسطاط گئے ہو یا وہاں کسی کو پہچانتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، ہاں میں قسطاط گیا ہوا ہوں، لیکن میرا وہاں زیادہ قیام نہیں رہا، اور نہ میں وہاں کسی کو پہچانتا ہوں، لیکن انشاءاللہ سراغ رسانی ضرور کروں گا، اس طرح پتہ لگاؤں گا کہ قسطاطی دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں۔ لبابہ نہایت دل سوزی کے ساتھ کہنے لگی، اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے بچی کو نیک توفیق دی۔ بیٹا تم صبر کرو، میں تمہیں بہت قریب کا راستہ بتاؤں گی، آسانی سے قسطاط پہنچو گے اور ہر مشکل تم پر آسان ہوگی۔ سب بیٹھے ہوئے تھے اور لبابہ کی لچھے دار تقریر سن رہے تھے۔ مجھ ضعیفہ کی باتوں پر مضحکہ نہ کرنا، میں بوڑھی ہوں، لیکن ایسے ایسے بھید جانتی ہوں کہ سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں۔ مصر میں ویسے تو علی کے کثرت سے پیرو ہیں،
لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جب عمرو بن عاص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے کو قتل کرایا تو وہ اپنا کلیجہ پکڑ کر رہ گئے تھے اور عمرو بن عاص کی چالاکیوں کے سامنے کچھ نہ کر سکے تھے، لیکن ان کے دل میں سب باتیں تھیں اور موقع کے منتظر ہیں۔ کیا تمہیں خبر ہے اور جانتے ہو کہ ابو بکر کے بیٹے پر کیا گزری؟ عبداللہ نے کہا، بھلا یہ ایسی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص بے خبر ہو جائے؟ یہ مصیبت ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ ابو بکر کا لڑکا محمد سفل حمار میں چلا گیا اور عمرو بن عاص کی سخت کاری، انہوں نے تو محض قتل ہی کا حکم دیا تھا، لیکن وہاں کے عامل معاویہ بن جریح نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارۂ جگر کو سفل حمار میں بھی جلا دیا، اور عمرو بن عاص کو یہ سن کر بڑی مسرت ہوئی۔ لبابہ نے کہا، یہ تو ادنیٰ سی بات ہے۔ عبداللہ نے کہا، میں اس سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔ لبابہ نے کہا، میاں عبداللہ، ماشاء اللہ، تمہیں اس سے زیادہ معلوم ہے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، لبابہ، مجھے ظالموں کے اشتداد کے بڑے بڑے افسانے معلوم ہیں اور ان کی جالساری مجھ پر خوب روشن ہے۔ دین کے پردے میں دشمنان علی نے خوب دنیا کمائی۔ مجھے اپنے دادا سے بہت معلوم ہوا ہے، کیونکہ سعید کے دادا تو میرے بھی دادا تھے۔ چونکہ میں سعید کا دوست ہوں، لیکن انہوں نے مرتے دم تک یہ فرمایا تھا کہ سوائے سعید کے کسی سے یہ تذکرہ نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ جو شخص علی کا نام لیتا ہے یہ لوگ اس کے بھی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور شاید سعید سے بھی یہ بیان نہ کرنا، سعید سے بڑے کام لینا ہے اور دشمنان علی کو زیر کرنا ہے۔ اس پر لبابہ نے کہا، یہ روشن ہو گیا کہ عبداللہ کو بہت وسیع معلومات ہیں۔ خود تو پوچھ نہ سکی، قطام کی طرف اشارہ کیا۔ قطام سو گئی تھی یا سوتی بن گئی تھی، بڑے ناز و ادا سے سنبھل کر بیٹھی اور کہنے لگی، یہ بھید کسی سے نہ کہنا اور نہ ہماری برادری کے خارجیوں سے کہنا کہ وہ بھی علی کے سخت دشمن ہیں۔ عبداللہ کو قطام کی طعن آمیز گفتگو سے حجاب آیا۔ اس نے بنظر استواب سعید کی جانب دیکھا۔ سعید نے اشارے سے مستعدی کا اظہار کیا اور اس کا یہ مفہوم تھا کہ عبداللہ زیادہ بات نہ کرے۔ عبداللہ نے نہایت متانت و سنجیدگی سے کہا، اے میری آقا ولی نعمت، اے میری سردار و مؤنس، بھلا میں قصہ چھپا سکتا ہوں، اور ایسی صورت میں کہ آپ کی اور سعید کی موافقت ہے، اس وجہ سے کہ دشمنان علی کی مدافعت کے دونوں در پہ ہیں، تاکہ کوئی ان پر وار نہ کرنے پائے۔ جو کچھ قصہ گزرا ہے بھائی سعید، تم، لبابہ اور میں سن رہا ہوں، کوئی اجنبی غیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہ کوئی ان پر وار نہ کرنے پائے، بس جو کچھ قصہ گزرا ہے بھائی سعید، تم، لبابہ اور میں سن رہے ہیں، یہاں کوئی اور اجنبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی در انداز نہ لگا ہو کہ جو ہمارے حالات سے واقف ہو جائے۔ سب مشتاق ہیں کہ عبداللہ گفتگو شروع کرے۔ عبداللہ نے کہنا شروع کیا، دادا جان نے بیان کیا کہ موضع قسطاط میں ایک بڑی جماعت حضرت علی کی بیعت میں داخل ہوتی جاتی ہے۔ وہ دل و جان سے علی پر فدا ہیں، اور انہوں نے ایک تخلیے کا مکان اس واسطے تجویز کر رکھا ہے کہ جہاں سب جمع ہوتے ہیں اور مشورہ کیا جاتا ہے کہ دشمنان علی کس طرح پسپا کیے جائیں، معاویہ کے شر سے محفوظ ہیں اور عمرو بن عاص کی چالاکیوں سے نقصان پہنچے۔ ابھی عبداللہ اسی قدر کہنے پایا تھا کہ اس کی زبان لکنت کرنے لگی اور اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو گفتگو سے مانی کرتی ہے، چنانچہ اختصار کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ لبابہ بڑی زیرک ہے، سمجھ گئی کہ عبداللہ کچھ باتیں چھپانا چاہتا ہے، اس کے لیے حیلہ ڈھونڈ رہا ہے، لہٰذا فوراً بول اٹھی، سبحان اللہ، آپ نے خوب نئی بات بیان کی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہاں علی کے بہت سے طرفدار ہیں، علی کی جانبداری کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں اتنا اضافہ اور کر دیا کہ وہ خفیہ سازشی جلسے کرتے ہیں۔ جب ہی تو آپ کی زبان لکنت کرنے لگی، کہتے کہتے بات چبا گئی، گفتگو کا انداز نہ رہا۔ خیر بیٹا، کچھ نہیں۔ قطام نے کہا، تم دونوں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ میری بات سنو، میری تو صرف یہ مرضی ہے کہ جو سعید کے دادا نے وصیت کی ہے
سعید کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لبابہ نے کہا، سعید تمہیں مبارک ہو، لیجئے، یہ اچھا ہوا کہ آپ کی محبوبہ کی اور عبداللہ کی ایک رائے ہے، میں بیچاری کس شمار میں ہوں۔ کیا خوب ہوا کہ جو پہلے علی سے قصاص لینا چاہتے تھے وہ آج دشمنان علی پر بجلیاں گرانے کو تیار ہیں۔ سعید کو طعن تشنیع سننے کے بعد تاب نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ لبابہ اور قطام دونوں ہم زبان ہیں، کوئی بات طعنے سے خالی نہیں۔ غیرت کا غلبہ ہوا اور عبداللہ اور سعید میں پھر ایک بار تبادلہ نگاہ کی ضرورت پڑی۔ سعید نے کہا، جب تک ہم قطام کی پوری گفتگو نہ سن لیں یہاں سے نہ جائیں گے۔ عبداللہ اپنی تقریر کی جلد بازی پر دل میں پشیمان اور افسوس کر رہا تھا کہ سعید نے کہا، اصل میں وہ چاہتی ہیں تم ابو رحاب کی پوری تقریر ان کے سامنے بیان کر دو۔ عبداللہ نے کہا، بے شک یہی بات ہے، اچھا سنو۔ ابو رحاب نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ طرفداران علی پوشیدہ طور پر ایک مکان میں جو قسطاط کے باہر ہے اور قدیم زمانے کا بنا ہوا ہے جس کا نام عین الشمس ہے، ہر جمعہ کو جمع ہوتے ہیں اور باہم جلسہ مشاورت منعقد ہوتا ہے۔ قطام اور لبابہ دونوں کو اشتیاق ہے کہ کسی طرح تفصیل کے ساتھ یہ معلوم ہو، مگر وہ کھل کر یہ بات بیان نہیں کرتا، اور لبابہ اپنی تدبیر اور پرفریب تقریر سے عبداللہ کو ابھار رہی تھی۔ عبداللہ نے پھر غصے سے لبابہ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بڑی بھی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ لبابہ نے کہا، علی کے طرفدار بے شمار ہیں اور ذرا سا معبد بھلا اس میں کیوں کر سماتے ہوں گے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو کیا وہاں عمرو ابن عاص نہیں ہیں کہ ان کے یہاں تو خفیہ محکمہ ہے، وہ کیوں ان کے لوگوں کو جمع ہونے دیں گے؟ کیونکہ اسے ہر طرف کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں، یہ بھید بھی اس سے چھپا ہوا نہ ہوگا۔ عبداللہ کو سخت صدمہ ہوا کہ پیرزن میری بات کو حقیر جانتی ہے۔ سعید یہی چاہتا تھا کہ اس بات کی صراحت ہو جائے۔ سعید نے کہا، عبداللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس معبد میں چھوٹے بڑے سبھی جمع ہوتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ بعض عمائدین جو ہوا خوان علی ہیں وہی عین شمس میں جمع ہوتے ہیں۔ لبابہ نے خندہ کیا اور چاہتی تھی کہ سعید کی بات کی تردید کرے، لیکن قطام نے گفتگو شروع کر دی۔ لبابہ، شاید تم موزیکا کرتی ہو، کیونکہ پہلے تم نے عبداللہ سے کہا کہ افشاں راز نہ کرو، پھر تم جھگڑنے لگی ہو۔ ان باتوں سے کیا فائدہ؟ بیکار کا جھگڑا نہ کرو۔ ہمارا تو مدعا یہ ہے کہ علی پر کوئی وار نہ کر سکے۔ جس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ہو اس کی تلاش کی جائے اور جلد از جلد اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ بس بڑی بھی، بس کرو، اس قضیے کو چھوڑ دو۔ قطام سعید سے مخاطب ہو کر بولی، ایسے لبابہ سے کب تک نوک جھونک ہوتی رہے گی؟ اس کے تمسخر کو چھوڑو، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، جاؤ کوشش کرو۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم شیعان علی کے پاس پہنچو، اور تم یہاں بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہو، وہ لوگ میری اور تمہاری مراد جو دراصل ایک ہی ہے ضرور پوری کر دیں گے۔ انہیں کیا تعجب ہے کہ یہ علم ہو جائے کہ وہ کون مردود ہے جس نے قتل علی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ سعید، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بھید کسی شخص پر ظاہر نہ ہونے پائے جس وقت تک کہ اس شخص کا پتہ نہ لگ جائے کہ جس نے امیر المؤمنین کے قتل کا ارادہ کیا ہے، ورنہ تم منزل مقصود کو نہ پہنچ سکو گے۔ یہ راز افشا ہو جائے اور وہ بدبخت ہاتھ سے گیا۔ جب تمہیں وہ شخص مل جائے تو جیسا مناسب ہونا امکان آئے اسے اس ارادے سے روکنا، لیکن سعید، جہاں تک ہو سکے یہ ضرور کرنا کہ وہ علی پر وار نہ کر سکے۔ دیکھو، میں پھر کہتی ہوں، اگر یہ خبر مشہور ہو گئی اور پوشیدہ نہ رہی تو کیا عجیب ہے کہ وہ اس سے پہلے ہمیں اسے پائے وہ علی پر دھوکے سے قابو پا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری سعی لا حاصل اور کوشش بے سود ہوگی۔ اب تک تو سعید، ہمیں تمہارے بیان سے صرف اس قدر معلوم ہوا ہے کہ اس ناہنجار نے یہ عہد کیا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو علی پر قاتلانہ حملہ کروں گا۔ ہم بھی جب تک علی سے دور رہیں گے، اور سعید، تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر تنہا تم نے اس موذی کا پتہ لگایا تو خدا کے برتر کی طرف سے اس کار خیر کی جزا تمہارے حصے میں آ جائے گی، اور وہ جزا کوئی ایسی ویسی نہ ہوگی۔ اگر دنیا کی جزا ہے
تو خدا جانے طرفداران علی تمہارے ساتھ قدر و عطایا اور مکارم سے پیش آئیں گے، اور اگر عقبہ کی جزا ہے تو پھر سبحان اللہ۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اس تحقیقات کو زیادہ طول نہ دینا۔ دیکھو سعید، میں نے تم سے عہد لیا تھا اور اقرار نامہ لکھایا تھا کہ میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں گی۔ اگر تم نے علی کو قتل کیا تو تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں، اور آج وہی میں ہوں کہ تم سے خود عہد کرتی ہوں کہ اگر تم نے اس شخص کا پتہ لگا لیا جس کا یہ ملعون ارادہ ہے اور اس پلید کو اس کے قصد سے باز رکھا، تو جاؤ میری بات پر عمل کرو، اور میرے اقرار نامے پر جو تم سے اپنے وقف ہونے کے متعلق کر رہی ہوں، کامیابی کی صورت میں عبداللہ اور لبابہ گواہ ہیں۔ سعید اس کا امیدوار تھا کہ اب قطام سے تقرب حاصل ہو جائے گا، چونکہ صورتحال میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ دادا جان نے وصیت کی ہے کہ علی کو قتل نہ کرنا بلکہ ہمیشہ ان کی مدد کرنا، اور جب قطام کا بھی یہی خیال ہے تو پھر وہ مجھ سے فریب کیوں کرے گی؟ وہ اس خام خیال میں مسرور تھا کہ جو مہم اسے تفویض کی گئی تھی اس سے پہلے مراد حاصل ہو جائے گی، لیکن قطام کی تقریر اور اس کے کلام سے اس خیالی قلعے کی بنیادیں ڈھا دی گئی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ قطام ضد کی پکی ہے، تا وقتے کہ دشمنان علی کا استحصال نہ ہو وہ میری طرف ہرگز رغبت نہ کرے گی۔ اب کوئی ایسی تدبیر نہیں تھی کہ جس سے موجودہ حالات کے بارے کوئی اور کامیابی کی توقع ہو سکے، لہٰذا ان باتوں کے جواب میں سوائے آمنا و صدقنا کہنے کے اور کچھ کہتے سنتے نہ بنا۔ صرف اتنا تو ضرور جی کڑا کر کے کہہ گزرا کہ ہائے کیا اچھا ہوا کہ خود امیر المؤمنین حضرت علی میرا تیرا نکاح پڑھ دیں۔ اس گفتگو میں عبداللہ بالکل خاموش تھا، اور قطام کی بات پر اسے شک گزرتا تھا کہ چونکہ ابتدا میں ایک حماقت کر چکا تھا، اس واسطے چپ بیٹھا رہنا بہتر سمجھا کہ مبادا کوئی حماقت آمیز بات منہ سے نکل جائے اور اس کی نگاہوں میں ذلیل ٹھہر جائے۔ البتہ عبداللہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ دوشیزہ بڑی ہوشیار ہے، لہٰذا وہ بھی سعید کے مانند جب قطام اس کی طرف متوجہ ہوئی تو عبداللہ ہاں میں ہاں ملانے لگتا تھا، اور اس کے پکے پن پر دل ہی دل میں متحیر تھا۔ جب اس نے تقریر ختم کی تو تائید میں ذیل کے جملے نہایت سنجیدگی سے کہے تھے: آپ بڑی صاحب عفت و حیا ہیں، اور واقعی آپ کمال محبت رکھتی ہیں۔ میں تو اپنے بھائی سعید کو آمادہ کرتا ہوں کہ تم اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت پر کمر بستہ ہو جاؤ، اور قطام سے بے وفائی کا خیال بھی اپنے دل میں نہ آنے دو، اور میں بغیر اس کی داد دے نہیں رہ سکتا کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس بھید کی کسی کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ پھر لبابہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: خالہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی نیک دعاؤں اور آراء سے ہم اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، اور جستجو میں کامیاب بھی ہوں گے کہ کس ملعون نے قتل علی کا قصد کیا ہے۔ اس پر لبابہ نے کہا: بیٹا، میں کیا اور میری رائے کیا، خیریت سے جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے مصر کا راستہ اختیار کرو، خدا سے اعانت کے خواستگار رہو کہ وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے اور تمہاری راہ میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جب تم قسطاط پہنچو تو عین شمس میں جمعہ کے دن جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اجنبیت کی وجہ سے تم تلاش کرو، انصار علی کو اور کوئی باغی معاویہ کے آدمیوں کے پاس پہنچا دے کہ ذرا ذرا ہوشیاری اور حزم احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے عمرو بن عاص اموی موجود ہے، اور یہ شخص بلا کا فتنہ پرواز ہے۔ تھوڑی دیر تک اور یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد عبداللہ اور سعید رخصت ہو گئے۔ عبداللہ کو قطام کی باتوں پر شک یقین کے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اسی فکر میں غلطاں و پیچاں تھا کہ سعید کو ادھر خیال بھی نہ تھا، بلکہ وہ اپنی محبوبہ کی ہر بات پر یقین کرنے میں حریف تھا۔ عبداللہ ایسے موقع کا منتظر تھا کہ قطام کی گفتگو سے جو کچھ وہ اندازہ کر سکا ہے اور بدگمانی ہو گئی ہے، سعید سے اس کا ذکر کر دے۔